السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم انشاءاللہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 سے 35 تک کا مطالعہ کریں گے، تو تمام بچے اس کو توجہ سے سنیں، غور سے کوشش کیا کریں کہ نوٹ بک اپنے ساتھ رکھا کریں تاکہ آپ جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی علیحدہ سے لکھ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ اولم یرا، کیا نہیں دیکھا، الذین ان لوگوں نے، کافروا جنہوں نے کفر کیا۔ تو الذین کافروا کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تو مراد کون ہو گئے؟ کافر۔ تو جب آپ اس کا با محاورہ ترجمہ کریں گے تو آپ اس کی جگہ مطلب یہ کہنے کی بجائے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، آپ ڈائریکٹ کافر کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اولم یر الذین کفروا، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ ان السماوات والارض، کہ بے شک، انا میں نے بے شک، سماوات والارض، اب یہ تو آپ کو مطالب آنے چاہیے، سماوات میں نے آسمان اور ارض میں نے زمین، کہ ان السماوات والارض، کے آسمان اور زمین، کانتا تھے، رتقن ملے ہوئے، ٹھیک ہے۔ کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، آپس میں ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، پس ہم نے ان کو کھول دیا، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ جیسے انہوں نے وضاحت بھی کی ہوئی ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان اور زمین اللہ کے حکم سے بند تھے، یعنی انہوں نے کوئی، آسمان نے بارش نہیں برسائی، زمین نے کوئی پودا نہیں اگایا جب تک کہ اللہ پاک نے ان کو حکم نہیں دے دیا۔ تو یہ چیز کافروں نے نہیں دیکھی، مطلب آسمان اگر بارش برساتا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے برساتا ہے، زمین اگر پودے اگاتی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے اگاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھ لو، جب تک رب نے حکم نہیں دیا، نہ آسمان سے بوند گری، نہ زمین سے کوئی پودا اگا، ٹھیک ہے۔ تو کیا اس چیز کو کافر نہیں دیکھتے؟ اولم یر الذین کفروا، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ ان السماوات والارض، کہ بے شک آسمان اور زمین، کانتا رتقا، کہ وہ آپس میں ملے ہوئے تھے، جڑے ہوئے تھے یا بند تھے، ففتقناہما، پس ہم نے اس کو کھول دیا، وجعلنا من الماء کل شیء حی، وجعلنا، اور ہم نے بنایا، من الماء پانی سے، من میں نے سے، ما میں نے پانی، کل شیء ہر چیز، حی کا مطلب ہوتا ہے زندہ۔ با محاورہ اس کا ترجمہ یہ بن جائے گا کہ وجعلنا، ہم نے بنایا، من الماء پانی سے، ہر، کل شیء حی، یعنی ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی کے ساتھ بنایا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ہر زندہ چیز کو اللہ تعالیٰ شاہ فرما رہا ہے کہ ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی کے ساتھ بنایا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ ہر وہ چیز جو زندہ ہے، جس میں سانس چلتی ہے، جس میں روح ہے، جس میں جسم ہے، جو متحرک ہے، حرکت کرتا ہے، تو اس کے اندر پانی کسی نہ کسی حد تک موجود ضرور ہے۔ افلا یؤمنون، کیا وہ یقین نہیں رکھتے، کیا وہ ایمان نہیں لاتے، ٹھیک ہے۔ مطلب اتنا کچھ ہم نے بتا دیا پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے۔ وجعلنا فی الارض رواسیا، وجعلنا، اور ہم نے بنایا، فی الارض زمین میں، رواسیا پہاڑ، وجعلنا فی الارض رواسیا، بے شک ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے، ان تمید بہم، کہ وہ ہلنے نہ لگ جائیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے زمین میں پہاڑ اس لیے بنایا کہ زمین جو ہے نا وہ ہلنے نہ لگ جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو زمین کے اندر جو پہاڑ بنے ہوئے ہیں وہ اسی لیے بنے ہوئے ہیں کہ وہ زمین کو جو ہے وہ ہلنے نہ دیں۔ وجعلنا فی الارض رواسیا ان تمید بہم، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے کہ وہ انہیں لے کر ہلنے نہ لگے۔ وجعلنا فیہا فجاجا سبلا، ٹھیک ہے۔ وجعلنا، اور ہم نے بنایا، فیہا اس میں، فجاجن کا مطلب ہوتا ہے کھلا، کشادہ، کھلا، سبلن راستہ، ٹھیک ہے، رستے، سبیل کی جمع سبل۔ تو وجعلنا فیہا فجاجا سبلا، اور ہم نے اس میں یعنی کشادہ رستے بنائے، لعلہم یہتدون، لعلہم تاکہ وہ، یہتدون ہدایت پا جائیں، یعنی ہم نے کھلے رستے بنائے تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ کھلے رستے سے مراد یہاں پر یہی ہے کہ اللہ پاک نے اپنے نبی، ان کی ہدایت کے لیے نبی بھیجے، پھر کتابیں بھیجی، پھر ان کے بعد اولیاء بھیجے، پھر صحابہ بھیجے، پھر اتنے معاملات چلائے، اولیاء بنائے، پھر کتابیں، اور اتنا علم پھیلا دیا۔ یہ ہے کھلے رستے۔ کھلے رستے سے مراد یہ ہے کہ کھلی کھلی سڑکیں بنائی ہیں، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہاں پر کیا ہے کہ ان کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے اتنے رستے بنا دیے، مطلب انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، رسول، نبی بھیجے، رسول بھیجے، پھر صحابہ بھیجے، پھر اولیاء بھیجے، پھر اور مختلف رستے بنائے، تو یہ مراد ہے اس سے۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وجعلنا، اور ہم نے بنایا، السماء آسمان کو، سقف کہتے ہیں چھت کو،
محفوظاً کا مطلب ہے محفوظ. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا. ٹھیک ہے نا، ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا. وہم ان آیاتہا معرضون، وہم اور وہ ان آیاتہا اس کی آیات سے، آیات کا مطلب یہاں پر ہے نشانی، اور ہا سے مراد ہے آسمان. ٹھیک ہے، وہم ان آیاتہا، اور وہ یعنی جو کافر ہے نا، وہ ان آیاتہا اس آسمان کی نشانیوں سے معرضون منہ موڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا، حالانکہ ہر چیز ان کے سامنے واضح ہے لیکن پھر بھی وہ اس سے منہ موڑے ہوئے. ہم ان آیاتہا معرضون، اور وہ اس سے منہ موڑے ہوئے ہیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات ہے جس نے خلق پیدا کیا، اللیل رات کو، والنہارا اور دن کو، والشمس اور سورج کو، والقمر اور چاند کو. وہی ذات ہے جس نے رات، دن، سورج اور چاند کو پیدا کیا. کلن سارے کے سارے، فی فلکن، فی میں نے میں، فلک میں نے آسمان، اور یسبحون کا مطلب ہوتا ہے تیرنا، تیرنا. ٹھیک ہے نا، اب فلک سے مراد یہاں پر انہوں نے مدار لکھا ہوا ہے، تو مراد یہی ہے کہ ان سب کے جو رستے ہیں نا، جتنے جتنے اللہ پاک نے ان کے رستے بنائے، سورج کا الگ رستہ ہے، رات کا، چاند کا الگ رستہ ہے، رات کا الگ ٹائم ہے، نہار کا الگ ٹائم ہے. تو یہ جو بھی اللہ پاک نے ان کے مدار بنائے ہوئے ہیں جن کے گرد انہوں نے گھومنا اور چلنا ہوتا ہے، تو ہر چیز اپنے اپنے مدار میں تیر رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ کہیں بھی دائیں بائیں نہیں ہوتی. تو ترجمہ اس کا کیا بن جائے گا، وہ کلن فی فلک یسبحون، کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنے اپنے مدار میں تیری جا رہی ہے. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، وما واو میں نے اور، ما جعلنا ہم نے نہیں بنایا، لبشر کسی بشر کو، من قبلی کا آپ سے پہلے، الخلد کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ، ہمیشہ رہنے والا. یعنی ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی کو ہمیشہ رہنے والا نہیں بنایا. یعنی جو بھی آیا اس کے اوپر موت آئی، جو بھی آیا اس کے اوپر موت آئی. یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم نہیں مریں گے، تو یہ ان کا کہنا درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، پیارے محبوب ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی بشر کو ہمیشہ زندہ رہنے والا نہیں بنایا. افئن مت فہم الخالدون، افئن پس اگر، متا آپ انتقال فرما جائیں، تو فہم الخالدون تو کیا وہ زندہ رہیں گے. مطلب آپ جیسی ہستی کو بھی اگر موت آ سکتی ہے، موت کے مرحلے سے اگر آپ کو بھی گزرنا پڑ سکتا ہے، تو کیا یہ پھر کس بات کی مولی ہے، کیا ان کو نہیں گزرنا پڑے گا. مطلب نبی مر جائیں گے سارے، نبی اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے اور یہ باقی رہیں گے، ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، افئن مت اگر آپ انتقال فرما جائیں، تو فہم الخالدون تو کیا یہ زندہ رہیں گے، ایسا نہیں ہونا. کل نفس ذائقۃ الموت، ٹھیک ہے، کل نفس ہر نفس نے، ذائقۃ الموت ہر نفس کے لیے موت کا ذائقہ، یعنی ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا. یہ جو عام روٹین میں آپ ترجمہ کرتے ہیں، یہی وہی ترجمہ ٹھیک ہے اس کا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، وَنَبْلُوَكُمْ اور ہم مبتلا کرتے ہیں، بالشر برائی میں، والخیری اور بھلائی میں، فتنتاً آزمائش کے لیے. اور ہم وَنَبْلُوَكُمْ اور ہم تمہیں مبتلا کرتے ہیں، بالشر والخیری برائی میں اور اچھائی میں، فتنتاً آزمائش کے لیے. اور ہم تمہیں اچھائی میں اور برائی میں، شر کا مطلب ہوتا ہے برائی. ٹھیک ہے، یہ لفظ کو ترجمہ آپ نے یاد رکھنا ہے. شر کا مطلب ہوتا ہے برائی اور خیر کا مطلب ہوتا ہے اچھائی. وَنَبْلُوَكُمْ اور ہم تمہیں مبتلا کرتے ہیں، بالشر برائی میں، والخیری بھلائی میں، کس لیے، فتنتاً آزمائش کے لیے. اور ہم تمہیں آزمائش کے لیے برائی اور اچھائی میں مبتلا کرتے ہیں. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ واؤ میں نے اور، الینا ہماری طرف، ترجعون تم لوٹ کر جاؤ گے. ٹھیک ہے، تم ہماری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے یا جاؤ گے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں تک جس کو سمجھ آ گیا، جس کو سمجھ نہ آیا ہو وہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.